الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. جنہ نو درود پاک زبانی پڑھنا ہوندہ ہے وہ ضرور مل کے حضور دی بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کرو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایک باری پھر مل کے پڑھ لو ذرا. الصلاة والسلام ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے بھیک کچھ عطا کرنا. مل کے آنکھو ذرا. بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے ہم ہیں التجا والے. اور چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے. چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے.
سید الورا والے شاہ دو سرا والے سید الورا والے شاہ دو سرا والے جدا جدا یقین مصطفیٰ سخین عطا کر دینے مل کیا خودرا بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے اور سنو ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے نانا ہے نبی اپنا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر بزم محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی محمد اسلم چشتی نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجاہد اہل سنت مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی فدار رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد افضل انجم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری الحافظ القاری محمد آفتاب صاحب زیدہ مجدہ مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ مبشر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مقتدر علماء کرام نعت خانان شیری لسان معزز و محترم سامین حضرات اج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ جناب عابد حسین بندیشہ صاحب جناب محمد آصف بندیشہ صاحب دیگر انہ دے نال مل کے چلنے والے تمام احباب جناب ڈاکٹر ساجد حسین اتاری صاحب دیگر یاران طریقت جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام فرمایا اور بسلسلہ ایصال ثواب حضرت بابا جی صوفی نظر فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ مقدسہ پاک پتن شریف اور جناب صوفی بابا جی میراج دین صاحب عرف بابا ماجہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگان دے درجات بلند فرمائے جتنے احباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے گرامی قدر حضرات بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. تمام مفسرین نے لکھیا فرماندے نے جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم حج فرما کے واپس مدینہ طیبہ وال تشریف لے کے آ رہے سن تو غدیر خم دے مقام تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان دے سامنے حضور نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خاص گل ارشاد فرمائی اور محدثین نے اس گل نو بڑے احسن انداز دے نال کتب احادیث اور کتب سیر اور کتب تواریخ دے اندر اس نو بیان فرمایا. میں اس دی طوالت وچ نہیں جانا چاہتا, اختصاراً دو چار جملے اس دے اتے بول کے پھر اگے چلاں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو غدیر خم دے مقام تے خطبہ ارشاد فرمایا اور خصوصاً اونٹاں دے جڑے پلان سن انہوں نے کٹھیاں کر کے وہ دا ایک بڑا سارا سٹیج بنایا گیا تو نبی کریم علیہ السلام اس دے اتے کھڑے ہوئے تو کھڑیاں ہو کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا ہاتھ پھڑیا تو ہاتھ پھڑیا, ہاتھ پھڑ کے سرکار نے جو بلند فرمایا اور بلند کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. کوئی ضروری نہیں کہ میں سور نالی کراں تے تاں ہی تسی سبحان اللہ کھنی. یہ الفاظ ہونے جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدسی چو ادا ہوئے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضی شیر خدا دا دست مقدس انج بلند کیتا. اسیاں اہل سنت و جماعت توجہ ہے بھئی. اچھا میں تھے زمنن بات ارز کرا مفتی صاحب علی المرتضی دا میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج ہاتھ بلند کیتا. اسی سنی یا سنی جدہ جدہ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتا ہے اسی بلند ہو کے اس بلند والے دا ذکر بلندی نل کرنے ہیں. سرکار نے ہاتھ چکیا فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. مختلف الفاظ نے علماء تشریف فرمانے فرمایا جدہ جدہ میں مولا اودا علی مولا. توجہ ہے بھئی. ہاتھ پھڑ کے بلند کیتا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایتھے بھی ہاتھ پھڑ کے بلند کیتا ہے. ایک مقام ہور بھی ہے اوتھے بھی میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتے ہیں. ایک دو تین نہیں بے شمار کتب احادیث کتب تواریخ چو میں حوالہ جات پیش کر سکنا. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مقدسی چو باہر نکلے. ایدر سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی نے دعا یاراں دی ہاتھ ہیں چکے. جڑا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اور ضرور آکھے سبحان اللہ. کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ پھڑیا. ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ مبارک پھڑیا. ہاتھ پھڑ کے میرے نبی نے انج دعا یاراں دے ہاتھ بلند کر کے فرمایا میرے صحابہ ادھر دیکھو. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا میرے غلامو جویں اسی اج ایتھوں بننے پہ نکلنے ہیں کل قیامت نو یہ تھو انجی بار نکلیں گے. جنوں میرے نبی نے شانہ عطا کی تیاں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اونا شانہ والیاں دا احترام کرنے ہیں ادب کرنے ہیں کیونکہ اسی اہل سنت و جماعت ساڑھے بزرگاں سکھایا ہی وے پترا جدہ بھی حیاء کرنا ہے پہلے نمبر تے چیزے وے کہ مصطفیٰ نال ایدی محبت کتنی کوئے.
سرکار نے انہوں کنج پسند کیتا ہے گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا دا دست مقدس بلند کیتا فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا میرے غلاموں سن لو جدا جدا میں مولا ماں اودا اے علی مولا اے ایدر علی نکر کمزور ہے ہاتھ چوکیا خودرا سبحان اللہ فرمایا جدا جدا من کنتو مولا ہو فعلی مولا فرمایا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا آج اگر اسی آکھیے مولا علی تے کئیاں دے متھے دے بٹ پہ جاندہ ہے میں آکھیا یارا پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا بولیے نبی نے خود پکارا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا میرے کریم نبی صلی اللہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے شیر خدا دا حد پڑھ کے بلند کیتا اگر تمام کتب تواریخ اور کتب احادیث دا مطالعہ کیتا جائے دیکھنا پائے گا نبی پاک نے جڑائے تھے فرمایا من کنتو مولا ہو ایتھو مراد کیے میں زیادہ تفصیل نہیں پر ایک جملہ کر دینا وہاں اگر حدیث دا سیاق و سباق دیکھا جائے تو ترجمہ بن دے میرے نبی نے دسیا کائنات لیو جیڑا جیڑا منو محبوب سمجھدا ہے علی اودا بھی محبوب ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے غدیر قوم دے مقام تے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل فرمائی سبحان اللہ فرماؤ تو قرآن دی پڑھا آیت پھر محبت نہ بولیے دے کوئی سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا آج دے دن اساں تواڈے واسطے دین مکمل کر چھڑے گرامی قدر حضرات علماء کرام نے لکھیا فرماندے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں واپس آئے حج کر کے مدینہ طیبہ دی اندر تے نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت راوی نے دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 162 مطبوعہ دار الکتب علمیہ دا چھاپا ہے برہوت دا چھاپا اس دے اندر حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک رات نو نبی کریم علیہ السلام نے منو یاد فرمایا کہنے نے جدو میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامہ آج میرا دل کردہ ہے میں جنت البقیع وچ جاما کہ جنت البقیع وچ جا کے جنت البقیع جتنے میرے غلام لیٹے نے اونا واسطے میں بخشش دی دعا کرنا چاہنا اچھا یہ تو ایک بھی پتہ چلیا قبرستان جا کے اونا واسطے دعا کرنا اے مصطفیٰ کریم دی سنت مبارکہ ہے حضور دی سنت مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار جنت البقیع دے اندر آئے سرکار قبران دے درمیان کھڑے ہوئے
قبراں دے درمیان کھڑے ہو کے میرے کریم نبی نے فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر، ہر میں اے قبرستان والے ہو تہاڈے تے سلام تھی ہوئے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے اتنا جملہ ارشاد فرمانے تو بعد حضرت سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے سرکار نے میرے والوں وے کیا توجہ ہے سارے دی بھائی۔ میں ابتدان عرض کر دیں بندے پریشان نہ ہو جانا بھی یہ مولوی کی شروع کر دیتا ہے۔ مینوں موضوع دیتا گیا وصال مصطفیٰ، وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں پوری تفصیل نال انہوں عرض کرنا چاہنا 2.5-3 گھنٹے بھی لگ سکتے میری یہ عادت نہیں ہے بھی ایک ٹول ادھروں ماریا دوجا ادھروں تیجا چھکا مار کے چلو جی او جاندے رہے، پورا ایک ترتیب نال ایک سلسلہ شروع کیتا، جتنا ہو گیا باقی پھر اگلے پروگرام تے صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ فرمائیے ذرا ایک باری محبت اللہ۔ سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کائنات والی نے میرے والوں دیکھیا، سرکار نے دیکھ کے فرمایا اے میرے غلام ابو مواہبہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار حکم ہوئے سنو میرے آقا دا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام سن لے، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا دے سارے خزانیاں دیاں چابیاں رکھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے سارے خزانیاں دیاں اللہ نے چابیاں میرے سامنے کی تیاں نے، کہ پھر نالی اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی تو بعد جنت بھی میرے سامنے رکھی ہے۔ آقا کریم فرمانے نے اے میرے غلام میں طویل زندگی نو پسند نہیں کیتا بلکہ رب نال ملاقات نو پسند کر لے آئے۔ میں طویل زندگی نو پسند نہیں کیتا بلکہ میں رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار تسی پہلے جنت دی ساری زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں لیں دے، دوسرے نمبر تے آقا تسی طویل عمر نو اختیار کر دے، آقا اس تو بعد پھر اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر دے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لا واللہ یا ابو مواہبہ لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، میرے نبی نے فرمایا اے ابو مواہبہ اللہ دی قسم ہے ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا میں دنیا نو پسند نہیں کیتا بلکہ اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے آئے، میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کیتا۔ گرامی قدر حضرات 11 ہجری 29 سفر سوار دا دیاڑا، 11 ہجری 29 سفر سوار دا دن مدینہ شریف دے اندر میرے کریم آقا دا ایک غلام دا انتقال ہویا، سرکار دے ایک صحابی دا وصال ہویا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام اپنے اس غلام دا جنازہ ادا کرنے واسطے تشریف لے گئے، جنازہ ادا کر کے جنت البقیع دے اندر اپنے غلام نو دفن کر کے سرکار جدو واپس آ رہے سن، توجہ رکھنا جدو سرکار تدفین تو بعد واپس آ رہے نے اپنے گھر وال، اچانک میرے آقا دے سر مقدس دے اندر درد شروع ہویا، سرکار دے سر مقدس دے اندر درد شروع ہویا، تے درد دی شدت اتنی تیز ہوئی اسے درد نال سرکار نو بخار بھی ہو گیا، اور فرمانے نے بخار دی شدت اتنی زیادہ سی سرکار نو پٹیاں کر دیا ہویا، جڑا کپڑا گلا کر کے سرکار دی انج پیشانی تے رکھیا جاندہ سی۔ صحابہ کے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدوں او کپڑا گلا کر کے سرکار دی انج پیشانی تے رکھیا جاندہ سی، آنے نے بخار دی شدت اتنی سی اس کپڑے تے بھی ہاتھ رکھ دے سا کہ ساڑا ہاتھ بھی گرم ہو جاندہ سی، اتنی بخار دی شدت سی۔ فرمانے نے اے بخاری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رب نال ملاقات دا ذریعہ تے سبب بن گیا۔ محدثین فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام دے اے بخار دے دن انہاں دی روایات مختلف نے، کچھ محرخ کہندے نے 13 دن،
کچھ کہندے نے 14 دن، کچھ کہندے نے 15 دن، اس تو علاوہ دی روایات بھی موجود نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں سرکار دی کیفیت بخار والی شدت دی ہے، لیکن اے دے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زوجہ دے گھر تشریف لے جاندے نے، ہر بیوی دی واری دا خیال رکھ دیں، ہر بیوی دے گھر سرکار تشریف لے کے جاندے فرماندے نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار بخار دی حالت دے اندر جس بیوی دے گھر جاندے نے پوچھ دے نے آج دیہڑا کیڑا ہے، عرض کیتی جاندی حضور آج اے دینے، دوسری بیوی دے گھر جا سرکار فرماندے نے آج دیہڑا کیڑا ہے، حضور اے دینے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار پوچھنا چاہندے سن او دن کدن آئے گا جدن میں عائشہ دے گھر جاؤں گا۔ فرماندیاں نے سرکار پوچھ دے رہے حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر سرکار تشریف فرما سن، آپ فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ میمونہ دے گھر سن کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات نو اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے فرمایا اگر تسی اجازت دیو تے میں عائشہ دے گھر رہنا چاہنا۔ بخاری شریف اندر روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 755 میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی اجازت دیو کہ میں عائشہ صدیقہ دے گھر رہنا چاہنا۔ تمام ازواج مطہرات درد کی دی حضور جی میں تھوڑی مرضی۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں اپنی ازواج دا اے جملہ سنے سرکار نے اپنے غلام مولا علی نو بلایا۔ ایک روایت الفاظ نے سیدنا فضل بن عباس نو بلایا، دوسری روایت سیدنا عباس بن عبد المطلب نو بلایا، فرمایا آؤ۔ ادھر سیدنا عباس کھڑے ہو گئے، ادھر مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کی تھی حضور حکم فرمایا میں اپنے ہاتھ تہاڈے کندیاں تے رکھنا وا، مینوں عائشہ دے بیڑے وچ لے چلو، مینوں عائشہ صدیقہ دے گھر لے چلو۔ ایک پاس سیدنا صدیق حضرت مولا علی شیر خدا، ایک پاس جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک دے چاچا جان نے ہاتھ رکھیا سرکار نے، اور بخاری شریف الفاظ نے حدیث پاک دے الفاظ نے جدو سرکار چل رہے سن کمزوری اتنی سی کہ ٹردیاں سرکار دے قدم مبارک زمین تے گھسٹتے جا رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ایک دن گزریا، نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے عائشہ، جی حضور، فرمایا میرے کسے غلام نو بلاؤ۔ غلام حاضر ہویا، جی یا رسول اللہ حکم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کول میرے غلاماں نو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ اکرام حضور دی بارگاہ چاہ، جی یا رسول اللہ حکم۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ نو قریب بلا کے میرے نبی نے صحابہ نو دعاواں دیتیاں۔ توجہ ہے سارے دی بھائی، بس اور 5 تو 7 منٹ تھوڑا جا مشکل توڑے ذہنہ دے مطابق بھی ہے، مولوی گلاں اوکھیاں کرن دے، اس تو بعد انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ بالکل آسانی جناب دے گوش گزار کراں کچھ گلاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو دعاواں عطا فرمائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جی آقا، آپ نے فرمایا میں تو انہوں وصیت کرنا اللہ تو ڈر دے رہا ہے۔ کی فرمایا؟ ماشاءاللہ جب تو ہی سارے ڈر دے ہو سارے بولو ذرا۔ کی فرمایا؟ اللہ تو انہی گل کر کے میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھی، بولیے ذرا سارے سبحان اللہ فرماؤ ایک دفعہ۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے جملہ فرما کے کہ میرے غلاموں میں تھانوں اللہ تو ڈرن دی وصیت کرنا وا۔ پھر میری سرکار نے قرآن دی آیت پڑھی، سورہ قصص دی آیت نمبر 83 میرے نبی نے تلاوت فرمائی۔ آقا نے پڑھا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض
الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے نال جدوں پیار محبت دی گفتگو کی تھی، گفتگو کرنے تو بعد میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اگر تھوڑے وچوں کوئی بندہ اپنے اندر اگر کوئی برائی محسوس کردا ہے کہ میں اللہ دا نبی تھوڑے سامنے بیٹھا ہاں، اگر تھوڑے وچوں کوئی بندہ اپنے وچ برائی محسوس کردا ہے کہ میں اللہ دا نبی تھوڑے سامنے بیٹھا ہاں، میرے کولوں دعا کروا لو، میں او دے حق وچ دعا کرنا وا، اللہ او دی برائی نو دور فرما چھڑے گا۔ فرمایا اگر کوئی اپنے دل دے اندر برائی ویکھدا ہے یا اپنے دل دے اندر نفاق دی بیماری سمجھدا ہے، اے جملہ پائی آواز صاحب بڑی قابل توجہ روایت امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے سرکار نے جدو فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے اندر برائی محسوس کر دے یا اپنے اندر نفاق محسوس کر دے کہ میرے سامنے آئے میرے کولو دعا کروائے میں او دے حق وچ دعا کراں گا، اللہ او دی بیماری بھی دور کرے گا، اللہ او دے کولو نفاق بھی دور فرما چھڑے گا۔ جدو سرکار نے اتنا جملہ بولیا اچانک سامنے ایک بندہ کھڑا ہویا، علامہ حلبی نے لکھیا ہو جڑا بندہ کھڑا ہے منافق سی، منافق عرض کر دے یا رسول اللہ عرض کرنا چاہنا، میرے آقا نے فرمایا دس کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کر دے سونیا میرے دل وچ نفاق ہے، میرے دل دے اندر عرض کر دے سونیا میرے دل وچ نفاق ہے، آقا میرے تو جھوٹ بھی بڑا بولے آ جاندا ہے، آقا تیسری گل ہے مینوں نیندر بھی بڑی زیادہ ہوندی ہے، تین گلاں عرض کیتیاں یا رسول اللہ نفاق میرے دل چ موجود ہے، آقا دوسری گل ہے میں جھوٹ بھی بڑا بولنا وا، تیسری گل ہے سونیا مینوں نیندر بھی بڑی آوندی۔ جدوں اس بندے نے تین گلاں کیتیاں حضور دے قریب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے سن، جلالی صحابی جدوں اس غلام دا جملہ سنیا ہے اس بندے دا جملہ سنیا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا او بندیا خدا دیا افسوس علی گل ہے اللہ نے جدو تیرے عیباں تے پردہ پایا ہے تو کیویں دا عجیب بننا ہے، اپنے عیب لوگاں دے سامنے تو خود رکھ دیتے نے، اگر تو چاہندا تے اپنے عیباں تے تو پردہ پا کے رکھ دا۔ جدو حضرت عمر نے اتنا جملہ بولیا ہے کہ میرے نبی نے حضرت عمر والوں ویکھ کے فرمایا اے ابن خطاب سن لے اے دنیا وچ رسوا ہو جانا آخرت دی رسوائی نالوں بہتر ہے کہ میرے نبی نے اتنا جملہ فرما کے ہاتھ بلند کیتے عرض کیتی یا اللہ انہیں میرے سامنے کھڑیاں ہو کے اقرار کیتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے دل وچ نفاق ہے، یا رسول اللہ میں جھوٹ بولنا وا، یا رسول اللہ مینوں نیند بڑی زیادہ آوندی ہے۔ میرے نبی نے عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا، یا اللہ اس بندے تو نفاق بھی دور کر دے، اے تو جھوٹ بھی دور کر دے، تے جدوں چاہے سو جاوے زیادہ نیندر بھی دور فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تین اس بندے دیاں گلاں سنیاں تو سرکار نے دعا کی تھی، سرکار نے دعا کی تھی جویں جویں سرکار نے دعا کی تھی اللہ نے اونجی پوری فرما دیتی۔ اللہ لو جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایام گزر دے جا رہے، بیماری دے ایام گزر دے جا رہے، حضرت سیدنا فضل بن عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب دے لخت جگر حضرت فضل آپ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے ایام علالت یعنی اپنی بیماری دے دنہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے میں نے فرمایا، حضور نے فرمایا اے فضل جی آقا اے دراؤرہ میرے قریب آئے نا، حضرت فضل بن عباس کے اندر میں سرکار دے قریب آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فضل درہ میرا ہاتھ پھاڑ لے، میرا ہاتھ پھاڑ، توجہ سرکار فرمایا میرا ہاتھ پھاڑ، حضرت فضل بن عباس کے اندر میں سرکار دا دست مقدس پھاڑ لیا تو حضور نے فرمایا چل ٹور تے مسجد چلیے،
کتھے چلیے بھائی بولیے ذرا کتھے چلیے یا اللہ جیڑا بندہ مسجد تے آ کے نماز نہیں پڑھدا یا اللہ 5 ٹائم پکا تے سچا با جماعت نماز پڑھنے دا عادی بنا دے اس بندے سرکار دو عالم نے فرمایا میرا ہاتھ پھڑ کے نا سرکار فرمایا چل مینوں مسجد وچ لے سیدنا فضل بن عباس فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میں ہاتھ پھڑیا لے کے جدو میں مسجد دی اندر آیا سرکار نے فرمایا مینوں ممبر تے بٹھا دے فضل بن عباس کہندے نے میں سرکار نو جدو ممبر تے بٹھایا سرکار ممبر تے بہ گئے کہ نبی کریم نے فرمایا میرے غلام ذرا اعلان کر دے کہہ دے الصلاۃ جامعہ اے دا مطلب ہوندا سی او لوگو جلدی کرو سرکار دی بارگاہ وچ پہنچو سرکار کوئی ضروری تھوڑے نال گل کرنا چاہندے نے سرکار تھوڑے نال کوئی ضروری گل کرنا چاہندے نے فضل بن عباس فرماندے نے سرکار دے حکم دے مطابق میں جدو الصلاۃ جامعہ دا جملہ بولیا ہے کہندے نے صحابہ کرام مسجد وچ آنے شروع ہو گئے جوگ در جوگ سرکار دے غلام مسجد وچ آ رہے نے کہ مسجد صحابہ نہ کھچا کھچ پھر گئی فرماندے نے جدو صحابہ مسجد دے وچ آ گئے کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ والوں ویکھیا صحابہ ول ویکھ کے میرے نبی نے فرمایا ایھا الناس من کنت جلدتہ زہرا فہذا زہری فلیستقد منہ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو اگر میں کسے دی پشت دے اتے کوئی ترہ ماری آئے ہوئے او بندہ میرے تو او دا بدلہ لے سکدا ہے اگر کسے دی کنڈ دے اتے میں کوئی ترہ مارے آئے ہوئے او بندہ میرے کو او دا بدلہ لے سکدے فرمایا ومن کنتو شتمتو لہو اردن فہذا اردی فلیستقد منی میرے نبی نے فرمایا اگر کسے بندے نال میں کوئی جملہ سخت بولے آئے ہوئے کہ میری آبرو حاضر ہے او بھی منو انجی بول سکدے پھر میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن اخذت لہو مالا فہذا مالی فلیأخذ منہ میرے نبی نے فرمایا اگر کسے کلو میں مال لیا ہوئے اپنا مال میرے تو وصول کر سکدے ولا یخش الشہنا فہی لیست من شعنی فرمایا تو اڈے وچوں کوئی بندہ بھی پریشان آئے ہوئے کہ میں انہوں کی آکھاں گا جیڑا میرے کولو بدلہ لوے گا یا جیڑا میرے کولو اپنے مال دا مطالبہ کرے گا فرمایا غلامو آج میں تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں کسے بدلہ لینے تے بدلہ لے لو اگر کسے نے مال میرے تو لینے تے مال لے لو اگر کسے نے کوئی سخت جملہ بولیا ہے کہ وہ سخت جملہ میں نو بول سکتا ہے اے جتنے الفاظ ہون تک عرض کیتے نے اے دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی نے لکھے تاریخ الخمیس دے اندر علامہ دیار بکری نے لکھیا ضیاء النبی دے اندر چیف حضرت جسٹس پیس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اتنے سارے الفاظ لکھے اس تو اگلے جملے ہون سننا ایک جدو میری سرکار نے فرمایا جنہیں میرے تو مال لینا لے لو اگر کسے کلوں میں مال لے آئے ہوئے اپنا مال وصول کر سکتا ہے جدو سرکار جملہ فرمائے اس مجمع وچوں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا ہے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں تھوڑے کلو 3 درم لینے نے میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ میں تیرے تو اس غلط قسم نہیں لیندہ کہ 10 قسم چوک کے 10 تو میرے تو لینے نے ہاں پر اینی گل ضرور ہے اے 10 دے میں کیڑے ویلے تیرے تو لے سن او غلام ہاتھ جوڑ کے اندر یا رسول اللہ ایک دن ایک سائل تھوڑی بارگاہ دے اندر آیا سی انہیں آکے سوال کیتا آقا تو سامنوں فرمایا سی کہ میرے غلام انہوں پیسے دے چڑھ آقا میں 3 درم انہوں عطا کیتے سن میرے نبی نے جناب فضل واللوے کیا فرمایا فضل بن عباس یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا انج کر اس بندے انہوں 3 درم عطا فرما دے انہوں 3 درم دے دے وہ 3 درم اس بندے لے بے گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسے بندے نے بیت المال وچوں کوئی مال لیا ہوئے واپس کر سکتا ہے کی فرمایا اگر کسے نے بیت المال وچوں کوئی لیا ہے تو لین والے تو 17 آ جاندے نے کیوں بھائی جدو دین دی گل ہوئے تھے ادو آندے نے جی بڑا پرا حاضر ہے لین دی باری جی میں بھی حاضر ہوں میں بھی حاضر تو جدو دین دی باری آئے ہوں جی بڑا پرا ہی جانے گا
اللہ اکبر. میرے نبی نے جدو فرمایا نا اگر کسی نے بیت المال چو کوئی رقم لئی ہے تو وہ واپس کر سکتا. ایک بندہ اٹھیا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں بیت المال دے وچوں حضور 3 درہم میں لے سا. میرے نبی نے فرمایا کیوں لے سا نہیں؟ عرض کیتے حضور میں غریب ہو گیا سا, حضور میرے حالات بڑے تنگ سن, میں اس واسطے لائے. میرے نبی نے فرمایا ہون تیرے طاقت ہے دین دی؟ جی آقا طاقت ہے. آپ نے فرمایا فضل؟ جی آقا. فرمایا دے کلو 3 درہم لے کے بیت المال جمع فرما دے. لو جی اس پیسے ایک نے پیسے لے لے ایک نے پیسے دے دیتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی اور نے بھی کوئی بدلہ لینا ہوئے کوئی چیز لینی میں تو آڑے سامنے بیٹھا کر لو کوئی سوال جے کرنا جاتے کوئی چیز چاہی دیتے لے لو. میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو اتنا جملہ فرمایا ہے محفل دے وچوں حضور دا ایک غلام اٹھیا جدا نام سیدنا عکاشہ بن محسن ہے. عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ میں بھی کچھ عرض کرنا چاہنا ہوں. میری سرکار نے فرمایا میرے غلام دس کی کہنا چاہنا ہے. عرض کر دے یا رسول اللہ ایک میدان جنگ دے اندر سرکار میں صفاں دے وچ کھڑا سا. آقا یا رسول اللہ تسی قریب تو گزر دے پیسو. آقا تھوڑے دستے مقدس دے اندر کوڑا سی. آقا تسی سواری نوے جو مارن لگے سو. آقا او کوڑا میری کمر دے آ لگیا سی. یا رسول اللہ تسا فرمایا ہے اگر کسے بدلہ لینا ہوئے کہ میرے کلو بدلہ لے سکتے. شفا شریف دے اندر قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس روایت نو نقل کیتا. اور اس کے بعد روضہ الشہداء دے اندر علامہ کاشفی رحمت اللہ نے لکھیا فرماندے نے جدو اس غلام نے عرض کی تھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار میں اس کوڑے دا بدلہ لینا چاہنا. میرے نبی نے انج ویکھیا سیدنا سلمان فارسی والوں فرمایا سلمان جی آقا. فرمایا جا میری بیٹی فاطمہ دے گھر چلا جا کہ میری بیٹی فاطمہ نو جا کے کہے کہ تیرے ابا جی امام الانبیاء کوڑا منگوا رہے نے. سیدنا بلال حبشی چل دیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے جدو دروازے تے آئے آ کے دستک دیتی ہے. خادمہ دروازے تے آ کے پوچھ دیا کون. آپ نے اپنا نام دسیا کہ کم دسیا. بی بی فضا نے جا کے عرض کی تھی سیدہ بار تھوڑا غلام سلمان ہے وہ آ کے کوڑا پہ منگدا ہے. سیدہ کائنات نے فرمایا نی فضا سلمان نو پوچھ دے سہی میرے ابا جی دی تے طبیعت مبارک علیل ہے سرکار نے کوڑے دا کی کرنا ہے. جدو بی بی فضا نے آ کے پوچھیا بی بی فضا نے سوال کیتا جناب سلمان نے حضرت عکاشہ بن محسن علی ساری گل سنا دیتی. سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کوڑا دے دیتا. سلمان فارسی لے کے جدو مسجد ول ٹرے نے سیدہ کائنات نے اپنے دونوں صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبی تے امام حسین نو بلایا. فرمایا بیٹا اما جان حکم ہوے. فرمایا بیٹا دیر نہ کرنا جلدی کرو دوڑ کے مسجد جاؤ. عکاشہ تواڈے نانے کولو بدلہ لینا چاہندا ہے. تھانوں پتہ ہے تواڈے نانا جی دی طبیعت مبارک علیل ہے. اے میرے بیٹیو دوڑ کے جاؤ جا کے عکاشہ نو آکھو عکاشہ ساڈے جسم حاضر نے ساڈے جسماں تے 100 کوڑے مار لے پر ساڈے نانا جی نو کوڑا نہ ماری. عکاشہ کہ جدو کوڑا لے کے غلام مسجد وچ آیا ہے میری سرکار نے کوڑا دستے مقدس دے اندر پھڑیا. کوڑا ہاتھ وچ پھڑ کے میری سرکار نے فرمایا عکاشہ جی آقا. فرمایا اے اللہ پھڑ کوڑا اے مار لا میری کنڈ تے. گرامی قدر حضرات بڑی عشق دی داستان ہے. جدو غلام نے کوڑا ہاتھ وچ پھڑیا ہاتھ وچ کوڑا پھڑ کے عکاشہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک اور عرض کرنا چاہنا. میرے نبی نے فرمایا میرے غلام دس کیڑی عرض ہے. عکاشہ عرض کر دیا یا رسول اللہ سونیا جدو تسی کوڑا میری کنڈ تے ماریا سی آقا میری پشت ننگی سی میں کمیز کوئی نہیں سی پائی. آقا میں چاہندا ماں تسی بھی اپنی کمیز اپنے جسم تو اتارو. میرے نبی نے جدو اتنا جملہ سنیا
سنیا ہے میری سرکار نے اپنی قمیض دے مقدس بٹن کھولے جدو قمیض مبارک میرے نبی نے اتاری ہے صحابہ کرام منظر ویکھ کے اکھاں وچ آنسو آ رہے ہیں ابو بکر صدیق کہندے نے او کاشا ویکھنا سرکار دی طبیعت مبارک کیسی ہے چھڈ میرا جسم حاضر ہے میرے جسم تے 100 کوڑے مار لے آقا نو نہ ماری حضرت فاروق اعظم بولے حضرت عثمان غنی بولے صحابہ کرام کئی جا رہے ہیں او کاشا سرکار نو نہ مار ساڈا جسم حاضر ہے حضرت اوکاشا کہندے نے نا یارو میں سرکار کو نہیں بدلہ لینا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سب پیچھے ہو جاؤ اج اوکاشا بدلہ لوے گا نبیاں دا امام بدلہ ادا فرمائے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سب پیچھے ہو جاؤ گرامی قدر حضرات کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدو مسجد نبی دے اندر میری سرکار نے اپنی قمیض مبارک اتاری ہے حضرت اوکاشا نے ہاتھ دے اندر کوڑا پھڑیا ہے کوڑا لے کے جدو سرکار دی پشت مبارک والا ہے ویکھ کے عجیب منظر حضرت اوکاشا نے ویکھیا ہے انج میرے آقا تشریف فرمانے اوکاشا سرکار دے پیچھے کھڑے نے اوکاشا دی جدو نظر مہر نبوت تے پئی ہے حضرت اوکاشا نے کوڑا زمین تے سٹیا ہے جلدی نال دوویں ہاتھ مصطفیٰ دی کمر تے رکھ کے اپنے ہونٹ مہر نبوت تے لا چھڑے نے کہ کہندے نے رو کے آندے نے سونیا آقا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں آقا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں گستاخی اس طرح کی میں گر کبھی کروں میرے کریم نبی نے فرمایا اوکاشا اے دس اے کیتا کیا پہلے کوڑا منگوائی پھر میری پشت و قمیض اتروائی اے دی وجہ کی ہے حضرت اوکاشا عرض کر دینے یا رسول اللہ تسا فرمایا سی ممسا جلدی لن تمسا النار او جیڑا بندہ میرے جسم نہ مس کرے گا او دیتے جہنم دی اگ حرام ہے سونیا تو ہاڈا ہاتھ بھی چمداریاں ماں آقا میرے دل دی تمنا سی کاش کوئی ایک بیلا انج دایا وے حضور دی مہر نبوت ہون اوکاشا دے ہونٹ میں رج رج چمدائی رہا میرے کریم نبی علیہ السلام فرمایا لے میرے غلام میری پشت حاضر ہے حضرت اوکاشا نے سرکار دی مہر نبوت نو بوسے دیتے اللہ اکبر روایات چاہتا ہے وصال مبارک تو 4 دن پہلے تک نبی کریم علیہ السلام باوجود علالت دے سرکار دو عالم مسجد چاہ کے خود جماعت کران دے رہے 4 دن پہلے تک نبی کریم علیہ السلام جماعت خود آ کے کران دے رہے فرماندے نے جدن سرکار آخری جماعت کرائی نا فرماندے نے او مغرب دی نماز دا ویلا سی نبی کریم علیہ السلام جماعت کرائی بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے صفحہ نمبر 753 تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ بولیے ذرا ایک باری میں لکھے سیدنا امام بخاری فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب دی نماز میرے آقا نے خود کرائی ہے مغرب دی نماز دی اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مرسلات دیاں آیتاں تلاوت کی تیاں نے میرے نبی جماعت کرا رہا یار اے 1450 سال بعد اگر کاری آفتاب صاحب قرآن پڑھن بندیاں نے یار چس کرا دیتی ہے بڑا سونا قرآن پڑھیا ہے تو ہاڈے فیصلہ آباد دی شان کاری کرامت علی نعیمی رحمت اللہ علیہ جدوں قرآن پڑھ دے سن بندیاں دے سن یار کمال ہو گیا ہے کاری
فقیر محمد مسعودی صاحب قرآن پڑھ دے سن بندیاں دے سن انج لگدا جویں قرآن دا نزول ہو رہے ہیں او یار 1450 سال بعد اگر اج حضور دا امتی قرآن پڑھے تے بندیاں دے مزہ آ گیا ہے یار او کیسا سہانا ویلا ہوئے گا جدو مصطفیٰ خود مصلی تے کھلو کے خود تلاوت فرماندے ہون گے میرے کریم نبی مصلی تے کھڑے نے مصلی تے کھڑے آئے کے میرے نبی پڑھ دے پہنے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب دی نماز سرکار نے خود پڑھائی ہن اگلے الفاظ سن لو میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں تاریخ الخمیس دی اندر علامہ دیار بکری رحمت اللہ علیہ یہ ساری روایت نو لکھ دینے فرماندے نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مغرب دی نماز سرکار نے پڑھا لئی پر جدوں عشاء دا ویلا ہویا ہے فرماندیاں نے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھیا اے عائشہ کیا عشاء دی نماز ہو چکی ہے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اذان تے ہو گئی ہے تو ہاڈے غلام مسجد وچ بیٹھ کے سونیا تہاڈا ہی انتظار پہ کر دین ایتھے ایک جملہ بولنا چاہنا امام دی عزت کریا کرو امام نو خدا دی عزت دی قسم ہے اپنا کمی نہ سمجھیا کرو اے کوئی معمولی شان والا نہیں جے آج امام اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے آندھے نے پتہ نہیں آج مولوی کتھے رہ گیا ہے پتہ نہیں مولوی کتھے مر گیا 2 منٹ اتے ہو گئے 4 منٹ اتے ہو گئے یار یاد رکھیں یہ جس مسلح تے کھڑا ہے جس مسلح تے بیندہ ہے یہ کوئی معمولی مسلح نہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مسلح دا وارث ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفیقہ حیات اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا اذان تے ہو گئی ہے تو ہاڈے غلام مسجد وچ بیٹھے ہوئے نے آقا تہاڈا انتظار پہ کر دینے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عائشہ میرا انتظار کر رہے ہیں جی آقا تہاڈے غلام بیٹھ کے تہاڈا انتظار کر دینے میرے نبی نے فرمایا عائشہ انج کر ایتھے ڈول دے ٹپ وچ پانی پا کے رکھ دے میرا دل کر دے میں غسل کر لواں اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار نے غسل فرمایا غسل کر کے جدو سرکار آ کے چارپائی تے بیٹھے نے سرکار تے غشیدہ عالم طاری ہو گیا فرماندیاں نے تھوڑی دیر سرکار تے غشیدہ عالم طاری رہا ہے جدو سرکار پھر اکھاں کھولیاں میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا عشاء دی نماز ہو چکی عرض کی تھی یا رسول اللہ اذان تے ہو گئی ہے تو ہاڈے غلام ہجے تک نماز نہیں پڑھی سونے بہ کے تہاڈا ہی پہ راہ ویکھ دینے آقا تہاڈا راہ پہ تک دینے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایک باری پانی پھر رکھ دیو عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دوسری مرتبہ پانی رکھیا سرکار نے پھر غسل فرمایا غسل کر کے جدو سرکار باہر تشریف لے کے آئے پھر غشیدہ عالم طاری ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے جدو تیسری مرتبہ ہوش آیا اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی کریم علیہ السلام آپ نے جدو عرض کیتا گیا یا رسول اللہ حضور تھاڈے غلام تو ہاڈا انتظار پہ کر دینے میرے کریم نبی نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یار ہاتھ چوکے بول دے رکھ واری سبحان اللہ اے تاجدار مدینہ دی ریت نہیں ایڈے مٹھے سبحان اللہ کھڑا اچھی بولو درہ سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا عائشہ جب میرے غلام بیٹھ کے میرا انتظار کر دینے تے عائشہ میرے یار ابو بکر نو کہو مصلی تے کھڑیاں ہو کے میرے غلامانو عشاء دی نماز پڑھا دے اے ابو بکر صدیق اے ابو بکر صدیق علامہ مفتی فدا رسول صاحب آج لوگ کہنے اے ابو بکر کی ہے میں کہتی انہوں نہیں پتا سن نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا
صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دی اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے وقت گزردا رہا توجہ ہے سارے دی بھائی آپ فرمانیاں نے وقت گزردا رہا فرمانیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو ایک دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے میں فرمایا عائشہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم فرمایا عائشہ او دینار کتھے نے جڑے کر پے نے او دینار کتھے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خارجی نے فرمایا عائشہ لے کے آ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مدارج النبوت دے اندر اس روایت میں لکھا دیگر محدثین اور مورخین نے بھی لکھا سرکار نے فرمایا عائشہ وہ جڑے کر دینار پہنے لے کے آؤ عائشہ صدیقہ گئیاں بعد روایات نے وہ 7 دینار سن یا 9 دینار سن یا 5 دینار مختلف روایات سرکار دی بارگاہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار نے وہ دینار اپنے ہتھاں چ لے سرکار ادھروں کدی انج سٹ دین ادھروں انج سٹ دین پھر انج تے انج ہتھاں وچ ادھر ادھر کر دین بعد نبی پاک نے فرمایا عائشہ اے لے لے جی حضور کی کراں فرمایا کوئی دینار گھر نہیں رہنا چاہیے سارے غریباں وچ ونڈ دے ہائے 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 فرمایا کوئی دینار گھر نہیں رہنا چاہیے یہ سارے دینار غریباں میں تقسیم فرما دے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جڑے اس سرکار نے مینوں دینار عطا کی فرما دے میں سارے دینار مسکیناں غریباں وچ ونڈ دیتے جنہاں نوں دتے نا وہ دینار لے کے نالے گلی وچ ٹردے نے نالے ہوکا کی لاندے جاندے نے تسی سبحان اللہ ہولی آکھو بوئے بند نے بننے آواز انشاءاللہ مینوں امید ہے تہاڈی نہیں جان لگی غلام نالے سرکار دے در تو خیرات لے کے نالے ٹردے نے نالے کہندے جاندے نے سونیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا ہاتھ بلند کر کے ایک باری مل کے ادھر آیا کھو صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں دینار تقسیم کر دیتے فرماندیاں نے صبح سرکار دو عالم دی وفات دا دن سی فرماندیاں نے رات دا ٹیم توجہ 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 اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات نو لکھیا تاریخ الخمیس دے اندر علامہ دیار بکری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت نو لکھیا اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے صبح سرکار دی وفات دا دن سی فرماندیاں نے رات دا ٹائم میرے گھر دی کیفیت سی جیڑا دیوا بلنا سی دیوے وچ تیل ہی کوئی نہیں سی فرماندیاں نے دیوے دے اندر تیل کوئی نہیں سی فرماندیاں نے میں گوانڈن والا بھیجیا چند قطرے تیل دے ادھے وچ پا دیو تاکہ اسی رات کڑ سکیے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے انج اے رات گزر گئی ہن توجہ رکھنا ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف جو پڑھنا چاہنا محبت نہ سارے بولیے ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ بخاری شریف دی حدیث پاک میں ایک ہی حدیث پڑھنی تے کوشش کروں گا ادھا ترجمہ ہی کر کے تے گل نو اگے ٹور لوں بخاری شریف صفحہ نمبر 756 دلائل النبوہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 194 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے
سننا ذرا حدیث پاک سننا اور ایمان تازہ آئے گا خدا دی قسم حدیث سن کے. عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وابو بكر يصلي لهم لم يفجأهم الا رسول الله قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر اليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فناكس ابو بکر على عقبيه ليصل الصف فظن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد ان يخرج الى الصلاة فقال انس وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشار اليهم بيده رسول الله ان اتموا الصلاة ثم دخل الحجرة وأرخى الستر أو كما قال عليه السلام. حضرت شہاب فرماندے نے اے منو بیان کیتا سیدنا امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہن توجہ نہ روایت اس جملے حدیث پاک دے لفظاں دا ترجمہ سماعت کر دے جانو. حضرت انس بن مالک فرماندے نے ان المسلمین بینہم فی صلاة الفجر من یوم الاثنین اندے سوار دا دیاڑا سی صبح فجر دا ویلا سی سوموار دا دیاڑا فجر دا ویلا ہے با ابو بکر یصلی لہم ابو بکر صدیق امامت فرما رہے سن. سارے اچھی ساری کہو ذرا سبحان اللہ. مفتی صاحب تشریف فرمانے علماء پیر صاحب تشریف فرمانے اے تے پڑھے نے نہ حدیثاں پڑھیاں انہوں نے سمجھیا جنہاں نے اس حدیث پاک نو آج تک نہیں پڑھیا وہ سن کے چس لو اس حدیث اور ویکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے مننے دا انداز کیسا ہے. ہائے ہائے بخاری شریف پڑھی کی ہی رانجا نہیں بخاری شریف پڑھی ہے تے میں نہ ہونا بخاری ضرور پڑھ پر بندے دا پتر بن کے ساری پڑھ. ہم بخاری پڑھتے ہیں بخاری میں کہا تو بخاری پڑھنا ہے پر بچوں دلوں ہو کے نہیں پڑھ دا اتوں تو پڑھنا ہے جے دل وچ عشق مصطفیٰ رکھ کے پڑھے تے پھر تینوں ہر حرف دے وچوں ہر جملے وچوں مصطفیٰ دے عشق دیاں خوشبوئیں تینوں نظر آن گیا انشاءاللہ. فجر دا ویلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فجر دی جماعت کرا رہے ہیں فرمانے نے فجر دی جماعت کرا رہے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت دے اندر تشریف نہیں سن لے کے آئے. فجر دا ویلا اور جس دن نبی پاک دا وصال ہویا ہے اس دن دی گل فرماندے نے ہویا کی قد کشف ستر حجرت عائشہ. صحابہ کرام کھڑے ہو انج نماز پڑھ دے پہنے اور میری طرف دیکھنا اے امام صاحب ابو بکر صدیق اگے کھڑے نے انجی سمجھ لو اے مسجد ہے ادھر نو روکھے تے مسجد نبی بھی جا کے بندہ نماز پڑھے نا تے انج کھلوتا ہوئے تے نبی پاک دا حجرہ مبارک کھبے پاسے ہوں گا جڑے گئے نے تے جان دے تے جڑے نہیں گئے اللہ دی بارگاہ چ دعا یا اللہ انہوں نے بھی موقع عطا کر وہ بھی ویکھ کے انہوں تے جا کے کیڑے پاسے بندہ کھلونا انج بندہ کھلوے نا تے اے کھبے پاسے نبی کریم علیہ السلام دا حجرہ مبارک ابو بکر صدیق اگے کھڑے نے پیچھے سے صحابہ کرام. ہن اے بخاری ہے بخاری شریف سننا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگے کھڑے ہو کے جماعت کرا رہے نے صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھان دے پہنے. آپ فرما دے نے لم یفجاہم الا رسول اللہ قد کشف ستر حجرت عائشہ. اندنے سرکار دے اندر نہیں سن تشریف لے آئے سرکار عائشہ صدیقہ دے گھر وچ سن تے صحابہ کرام صدیق اکبر دی اقتداء دے اندر نماز پڑھ دے پے سن. اچانک میرے نبی نے عائشہ صدیقہ دا دروازہ کھول کے دروازے دے اگے جڑا پردہ لٹکیا سی پردے نو پیچھے کیتا
پردہ جدو انج پیچھے کیتا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے فنظر الیہم وہم فی صفوف الصلاۃ سرکار نے ویکھیا اگے میرا یار ابو بکر ہے پیچھے صحابہ کھلوتے نے میرا تے وجدان کہندا قبلہ پیر صاحب یقیناً میرے نبی آ کے بیندے ہونے نے اے جڑا میں ابو بکر نو امام بنایا ہے ویکھاں تے صحیح کیڑا کیڑا میرے یار دی اقتدا چ نماز پیا پڑھدا میں ویکھاں تے صحیح کیڑا کیڑا میرے یار دے پیچھے کھڑیاں ہو کے نماز پیا پڑھ دے ابو بکر صدیق مصلی تے صحابہ کرام پیچھے نے فنظر الیہم میرے نبی نے صحابہ والا ویکھیا وہم فی صفوف الصلاۃ صحابہ کرام نماز دے اندر کھڑے نے صفاں بنا کے ثم تبسم یضحکو کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدو صحابہ نو صدیق اکبر دے پیچھے کھڑیاں کے نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے تبسم میرے نبی مسکرائے یضحکو میرے نبی مسکرائے میرے نبی نے تبسم فرمایا میرے نبی مسکرائے فرماندے نے جدو سرکار مسکرائے نے کہ کیفیت کی ہے سرکار دے مسکران دے نال ہر پاسے نور ہی نور پھیلیا ہے اے نور ہی نور پھیلیا ہے اور ایتھے نال اس حدیث دے نال اے بخاری شریف دے اندر اس حدیث نمبر 680 پڑھنا چاہنا ہوا جدو میرے نبی نے صحابہ کرام نو دیکھیا ہے صحابہ کرام ابو بکر صدیق دی اقتداء نماز پہ پڑھ دینے ہن امام اگے کھڑا ہوئے مقتدی پیچھے ہون کہ سارے کی کر دینے سارے دا دھیان قیام دے اندر سجدے والی جگہ تے ہوندا ہے ہن بیک صحابہ دی نماز کیسی ہے میرے نبی جدو ادھر آ کے دروازے وچ کھڑے ہوئے نے انج پردہ پیچھے کیتا ہے میرے نبی بیک کے مسکرائے نے جدو سرکار مسکرائے انس بن مالک فرماندے نے او لوگو ینظرو الینا سرکار نے جدو ساڈے والو ویکھیا واہوا قائمن سرکار دروازے وچ کھڑے سن کأنا وجہہ برکۃ مصحف آندے نے سرکار بوئے چ کھڑے سن اساں ساریاں نے حضور دے چہرے والو ویکھیا انج پیا لگدا سی جویں قرآن انج کھلیا پیا ہویا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت اچھا میں نے تسی دسو تسی قاری افضل صاحب نماز پڑھا رہے ہوں نماز پڑھا دے ہوں تے اینا دا تیان ادھر ہوں اگے سجدے والی جگہ تے نظر ہوندی کھلوتے ادھر نو منہ کر کے ہوندے پیچھے سے کھلوتے ہو بھی پیچھے کو پیر صاحب آ جاؤں تو کی خیال ہے اسی منہ پیچھا موڑ لیں گے پیر صاحب وال بولو صحیح نماز رہ جائے گی ساڑی اینج منہ اتے چکی ہے تو پھر کی ہوندا سرکار دا فرمان ہے میں آگے بھی بارہا مرتبہ یہ سرکار دا فرمان جناب نو سنا چکے ہیں سرکار فرمان نے نماز پڑھ دیاں تیان سجدے والی جگہ تے رکھیا کرو اینج نگاہ اتے نہ کریا کرو کدھر ایسا نہ ہوئے اللہ تواڈیاں اکھاں دا نور ہی لے جائے کدھر اللہ تانوں انیا نہ کر دے ہن سرکار کھڑے نے دروازے اینج پردہ چکیا پیچھاں صحابہ کھلوتے لگے صحابہ نے اینج سرکار والو ویکھیا ہائے ہائے نہیں تسی سواد ہی نہیں لیا جملے دا یار سرکار والو ویکھیا اچھا ہن اے ویکھیا تے تاں ہی آکھن ڈاڑے نا انج لگدا سی جویں مصحف قرآن پیا قرآن کھلیا پیا میں آنا ہونا تو پتہ نہیں سانو کیڑے چکڑا چ مولوی پائی پھرنا ہے قبلہ پیر صاحب میں تے آنا ہونا نا علم وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو نا علم وچ پھنسا سانو نا علم وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے
صحابہ کرام سرکار دا رخ منور تکیا ہے. حضرت انس بن مالک فرمانے فناکاسا ابو بکر علی عاقبیہ لیاسی لصف. اور میری طرف دیکھنا اے کھلوتے نے صدیق اکبر اگے مصلی تھے. جدو انج ویکھیا سرکار آ رہے صدیق اکبر نے سوچیا شاید سرکار جماعت کرانا واسطے آ رہے ہیں. ابو بکر مصلی تو پیچھے ہوئے. صدیق اکبر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. حدیث پاک دے الفاظ نے فرماندے نے فناکاسا ابو بکر علی عاقبیہ. فرماندے نے ابو بکر اپنے پیراں دے بل پیچھے ہوئے لیاسیل الصف تاکہ میں صف دے وچ آ جاواں. کہندے نے وزنا ان رسول اللہ یرید ان یخرج الی الصلاۃ. صدیق اکبر نے سوچیا شاید مصطفیٰ نماز پڑھان واسطے اندر تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت انس فرماندے نے فقال انس حضرت انس فرماندے نے وہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتہم. آندے نے قریب سی سرکار نو ویکھ کے صحابہ اپنی نماز ہی توڑ نہیں لے. قریب سی صحابہ اپنی نماز توڑ دیں گے. کہتے ہیں فارحان بے رسول اللہ. نماز توڑن دی وجہ کی سی سرکار نو آندیاں ویکھ کے سرکار دی آن دی خوشی دی اندر قریب سی صحابہ نماز توڑ دیں گے. پر جدو میرے نبی نے صحابہ دی حل چل ویکھی ہے میرے نبی نے کی کیتا بخاری پڑھدا پیا بخاری شریف. اچھا ہونا بندہ ایک نماز پڑھدا ہوئے تو پیچھے بندہ کھلو کے انجاں اشارہ کری جائے انہوں کو پتہ لگنا کہ مینوں کی اشارے کر رہے ہیں. اشارے دا پتہ انہوں لگدا جڑا انج ویندا ہو کہ انہوں بندہ کیوں چل سیدھا ہو انہوں ہی بندہ آکھ سکتا ہے. ہن حدیث پاک دے الفاظ نے کسے دا بھی جا کے بخاری دا ترجمہ کڈ کے ویکھ لیں. حضرت انس بن مالک فرماندے نے فاشار الیہم بیاد رسول اللہ. فرماندے نے میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال انج اشارہ کیتا ان اتموا صلاتکم. میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا او غلامو میں چلیا وا تسی اپنی نماز مکمل کر لو. میں چلیا تسی اپنی نماز مکمل کرو. فرماندے نے ثم دخل الحجرۃ وارخ الستر. فرماندے نے میرے نبی حجرے داخل ہو گئے پردہ تھلے سٹ دیتا. کملی والے آقا چلے گا. توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ بولیے ذرا ایک باری محبت دے نال. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندے نے فجر دی نماز صدیق اکبر پڑھائی نا تے سرکار کو لائے. آ کے کہتے ہیں آقا اگر تہاڈی اجازت ہوے میرا جڑا باہر والا گھر ہے نا مدینہ شریف تو باہر گھر سی سخ نامی بستی. عرض کہتے ہیں آقا اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں اس گھروں چکر لاواں. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر جا چلا جا. صدیق اکبر چلے گئے اپنے اس باہر والے گھر. جدو سیدنا صدیق اکبر ادھر گئے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام گھر میں سرکار دے کول بیٹھی ہیں تے بیٹھی ہیں پتہ کیویں. فرماندیاں نے سرکار بیٹھے سن تے نبی پاک علیہ السلام میرے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سن. ہائے 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 اللہ اکبر. سرکار میرے نال ٹیک لا کے بیٹھے سن. یار جدی جنی عظمت ہوئے دسنی تے چاہیے دی ہے نا عظمت میں. اے شرف اللہ نے سنیاں نو عطا کیتا ہے. سنیاں نو میرے امام نے اسے بات فرمایا سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام. میں بغیرتاں دی گل نہیں کیتی غیرت مند دی گل کیتی. غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام نے آپ نے اسے بات فرمایا سے. آپ فرماندے سن اسیاں اہل سنت و جماعت کیاں. ہولی ہولی بول دیو رولے والی گل ہے ڈٹ کے بولو ہاں سی کیاں. پھر بولو ذرا سی کیاں. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول
حکیم. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار میرے نال ٹیک لا کے بیٹھے سن, اچانک فرماندیاں نے ساڈے گھر دا دروازہ کھلیا. توجہ بھائی توجہ توجہ. فرماندیاں نے دروازہ کھلیا, میں دیکھیا دروازے وچوں میرا ویر عبد الرحمن بن ابو بکر آئے. تے کیفیت پتہ کی عبد الرحمن بن ابو بکر دی؟ توجہ, بخاری شریف دی حدیث. فرماندیاں نے میرا ویر عبد الرحمن آیا, ہاتھ وچ مسواک پھڑی تے مسواک کر دے آ رہا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک نے جدو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نو ویکھیا نا مسواک کر دیا, تے سرکار نے عبد الرحمن والو ویکھیا. تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی سرکار مسواک والو ویندے نے, لگدا سرکار مسواک کرنا چاہندے, مسواک کرنا چاہندے. فرماندیاں نے میں کیتی آقا اگر پسند کر دیو تے مسواک لے دیو. سرکار نے سر دے اشارے نہ فرمایا. ہاں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں مسواک لئی تے میں جدو مسواک پیش کی سرکار نے فرمایا یہ سخت ہے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگو اے بھی میرے مقدر دی بات ہے. فرماندیاں نے آخری ٹائم میرا لعاب تے اللہ دے نبی دا لعاب اکٹھا ہویا ہے. ہاں ہاں فرماندیاں نے آخری ٹائم میرا لعاب اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا لعاب ملے ہے. سرکار نے فرمایا سخت ہے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مسواک لے کے میں اپنے دنداں وچ چتھی میں اودے ریشے نرم کیتے, نرم کر کے میں سرکار نو پیش کیتی. فرماندیاں نے انج سرکار نے مسواک کیتی, اس تو پہلے میں اس انداز نہ مسواک کر دیا سرکار نو نہیں سی ویکھیا. اللہ اکبر. توجہ ہے بھائی. بس 2 تو 3 روایتاں اور پیش کر کے تو میں اجازت چاہوں گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. پیر صاحب اجازت ہے جی؟ اچھا جی میں روایت پیش کر کے اجازت چاہیے. وہ بزرگ فرماندے ہوندے نا وہ میلہ پرے ہی چھڑ دیئے تے چنگا ہوتا ہے تے قبلہ پیر صاحب میں 3 سال اس مسجد وچ الحمدللہ ڈیوٹی دیتی ہے, حاضری دیتی ہے. یہ بڑی محبت والے نے. میں وہ قلعہ بھی چلا گیا تو میں اتنے آنا جویں دا پیار مینوں 7 چکیاں دیتا ہے شاید یہ کوئی انج دے. اور اس مسجد دے اندر اس سٹیج دے ہوتے جنیاں محبتاں ملیاں جتنا پیار تساں دیتا اللہ میں تے تانوں جزا نہیں دے سکدا لیکن میرا رب تانوں ایدی ضرور جزا عطا کرے گا. توجہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک قریشی آدمی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا. توجہ حضرات توجہ رکھنا. فرماندے نے ایک قریشی آدمی امام زین العابدین دے کول آیا, آ کے بیٹھا تے کہنے لگا الا احدثک عن رسول اللہ. بیٹا بیٹھ جا, یہ کدھر نہیں جاندے پتروں سن لے. حضور علیہ السلام دے نواس امام زین العابدین دے کول آ کے کی کہندا ہے الا احدثک عن رسول اللہ. آندا جناب کیا میں تانوں تواڈے نانے دی کوئی گل نہ سناواں؟ ہائے ہائے میں رسول اللہ دی تانوں کوئی گل نہ سناواں؟ حضرت امام زین العابدین نے کی فرمایا قال بلا حدثنا عن ابی القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ابو القاسم جناب محمد مصطفیٰ دیاں گلاں سنا مینوں میرے نانے دی گل سنا. اون قریشی بندہ کی کہندا ہے آندا ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے نا, جدو حضور بیمار ہوئے تے نبی پاک دی بارگاہ جناب جبریل آئے. کون آئے جی؟ سنیے حضور دا وصال با کمال. لوگ تے گستاخی دے رنگ سرکار دا وصال بیان کر دیں پر میرے نبی دا فرمان ہے, فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. فرمایا میرا دنیا تے آنا بھی تواڈے واسطے رحمت ہے, میرا جانا بھی تواڈے واسطے رحمت ہے. او قریشی آدمی کی کہنا ہے سیدنا امام زین العابدین عرض کر دے آندہ یا امام جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے حضور دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل آئے آکے عرض کر دینے یا محمدو ان اللہ ارسلانی الیکا تکریم لک. آکے جبریل عرض کر دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے منو تھوڑے کل بھیجیا ہے تو ہاڑی عزت افزائی واسطے تھوڑی عزت افزائی واسطے اللہ کریم نے منو تھوڑی بارگاہ دے اندر بھیجیا ہے
تے اللہ کریم نے تھوڑی بارگاہ میں نو بھیجے ہے تاکہ میں تھوڑے کو پوچھا سونے اللہ پیا فرماندا ہے تسی اپنی طبیعت نو کیویں دا محسوس کر دے پے ہو حالانکہ اللہ خود جان دے تھوڑی سبحان اللہ دی آواز مٹھی ہوگی میرا خیال ہے بس کر دی حالانکہ اللہ خود جان دے کائنات دا کیڑا بندہ اس ٹائم کس حالت دے اندر ہے پر اے مصطفیٰ رب دے محبوب نے رب دے محبوب نے جناب امام زین العابدین دے کول بے کے او بندہ کہندا یا امام زین العابدین جناب جبریل سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کردے نے سونےا اللہ تعالیٰ نے مینوں بھیجے ہے میں تھوڑے حالات پوچھاں یا رسول اللہ دسو تسی اپنے آپ نو کیویں دا پا رہے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا ہر میں اے جبریل میں اپنے آپ نو غمگین اور ملول پانو فرماندے نے جبریل امین ایک گل کر کے واپس چلے گئے اگلے دن جناب جبریل پھر آئے پھر آ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر اوہی عرض کیتا اس دن جبریل کلے نہیں آئے جناب جبریل دے نال ایک فرشتہ ہو رہا ہے او دا نام اسماعیل اسماعیل او فرشتہ حضور دی بارگاہ دے اندر آیا کہ او فرشتہ ایسا ہے اس فرشتے دی نگرانی دے اندر 1,00,000 فرشتے ایسے نے کہ جس ہر فرشتے دی ڈیوٹی 1,00,000 فرشتے ہوتے اللہ نے لائی ہوئی او فرشتہ اسماعیل نامی حضور دی بارگاہ دے اندر تیمارداری کرنے واسطے آیا آکے جدو سرکار دی بارگاہ چایا او بندہ قریشی کہندہ ثم قال جبرائیل هذا ملک الموت یستأذن علیک واستأذن علی آدمی قبلک ولا یستأذن علی آدمی بعدک حضور دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل آئے آکے کہندے نے سونے اے اسماعیل نامی فرشتہ ہے ادنال ایک فرشتہ آیا ہے جبریل کہندہ ہادہ ملک الموت سرکار اے ملک الموت آیا ہے یستأذن علیکہ سونے اے تھوڑے کلوں اجازت منگدہ پی آئے مستأذن علی آدمین قبلکا ولا یستأذن علی آدمین بعدک سونے اے او فرشتہ آج تھوڑی بارگاہ وچ آیا ہے جیڑا آج تو پہلے کسے کل اجازت لے کے نہیں گیا سونے نہ تھوڑے تو پہلے کسے کل اجازت لے کے گیا ہے نہ تھوڑے تو بعد کسے کل اجازت لے کے جائے گا سرکار اے ملک الموت جناب اسرائیل آئے نے حضرت مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر جدو جناب اسرائیل آئے فسلم علیہ جبریل میں حضرت اسرائیل نے آکے سلام پیش کیتا کہ پھر اسرائیل کہنے ثم قال یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک فإن امرتنی ان اقبض روحک قبضت وإن امرتنی ان اترکہ ترکتہ جبریل جناب اسرائیل عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ کریم نے مینوں تھوڑی بارگاہ دے اندر روانہ فرمایا سونے اللہ نے مینوں حکم فرمایا ہے جا میرے یار کولوں پوچھ لے اگر یار دی مرضی ہوئی روح قبض کر لویں یا یار دی مرضی نہ ہوئی تے پھر واپس آ جائیں اگر یار دی مرضی ہوئی تے روح قبض کر لیں اگر محبوب دی مرضی نہ ہوئی تے واپس آ جائیں فقال وتفعل یا ملک الموت میرے نبی نے فرمایا اے ملک الموت کیا واقعی تو انجے ہی کرے گا اگر تینوں میں اجازت دیاں تے کہ تو میری روح قبض کرے گا اگر میں آنکھا میں نہیں جانا چاہتا تے پھر تو چلا جائے گا جناب اسرائیل ارکد نے قال نعم بذالک امرت و امرت ان اتیک فنظر النبی الى جبرائیل یا وہ فرشتہ اسرائیل کہنا سونے بالکل یا رسول اللہ اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے اے اسرائیل اے جمیں میرا یار آکھے گا اومیں کر لویں جمیں یار دی مرضی ہے اومیں ساڑی مرضی تنقید نہیں کسے تے اٹیک نہیں جیڑا آندہ ساڑے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ ساڑیاں بھی دو اکھاں نبی دیاں بھی دو اکھاں میں کیا کدی دس اسرائیل تیرے کولوں بھی اجازت لئی ہے 7 دن تک 7 دن تک ہسپتالاں گڑ گڑاندے رہندے روح قبض نہیں ہوندی پر اے مصطفیٰ دی ذات ہے اللہ اسرائیل نو بھیج دے تے کہندے جا کے محبوب نو کو سونے
جے مرضی ہوئے گی روح قبض کران گے، نہیں مرضی تے واپس ہی آ جائیں گے۔ حدیث پاک دے الفاظ سنو، فنادر النبی الی جبرائیل، جدوں اسرائیل نے اتنی گل کیتی ہے میرے نبی نے جناب جبریل والوں ویکھیا ہے، جناب جبریل ول ویکھ کے سرکار نے فرمایا اے جبریل دس تیری کی مرضی ہے، اے جبریل دس تیری کی مرضی۔ فقال جبرائیل یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، جبریل عرض کر دینے سونے میرے تو کی پوچھ دے او تہاڈا رب تہاڈا مشتاق ہے، سونے تہاڈا رب تہاڈا مشتاق ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لملک الموت لملک الموت مدی لما امرت به فقبض روحه، میرے نبی نے انج اسرائیل اللہ ویکھیا، فرما اسرائیل جس کام دا اللہ تینوں حکم دیتا پورا کر، پورا کر۔ فقبض روحه، اسرائیل علیہ السلام نے سرکار دی روح مقدس نو قبض فرمایا۔ ہن سننا لفظ روایت الفاظ کی ہیں، فلما توفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجاءت التعزیۃ سمعوا صوتا من ناحیۃ البیت، فرماندے نے جدو سرکار دا وصال ہو گیا اچانک ایک آواز آئی ہے، کسی تعزیت کرنے والے دی آواز آئی، فرماندے نے آواز دی آئی ہے مگر آواز دین والا نظر نہیں آیا، انہیں آواز دے کے آکھیا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، جدو سلام کہنے والے سلام کیتا کچھ گلنا اس ہور کی تھیاں، فرماندے نے آواز بند ہو گئی۔ فقال علی اتدرون من ہادا، جدو آواز خاموش ہوئی علی پاک نے گھر والے والوں ویکھ کے فرمایا او گھر والے ہو جان دیو اے آواز دین والا کون سی؟ گھر والے کہندے نے اسی نہیں جان دے۔ حضرت علی بولے، فرمایا هو الخضر علیہ السلام، مولا علی فرمایا او گھر والے ہو جڑی آواز آئی ہے ایک سے عام بندے دی نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام آواز دیکھے گئے، ایک خضر علیہ السلام نے آواز دیتی۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال با کمال ہویا، اس تو بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیفیت ہوئی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو غسل کنے دیتا، حضور نو کفن کنے دیتا۔ جدو حضور دا غسل ہویا ایتھے جڑا پانی پیاسی پانی کنے چوسیا، یہ آج نہیں میں دسنا ہوں بس اختصار آجی پھر صحیح کری، اے پانی جڑا ایتھے پیاسی او کنے چوسیا، تے جدو غسل کفن دے دیتا گیا تے آپ دا جسم مقدس رکھیا، ایک بندہ آیا انہیں آکے بوسا دیتا ایتھے، اس بوسا دین والے نو صدیق اکبر کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایتھے میں انہاں لوگاں دا بھی اعتراض ختم کرنا چاہنا جڑے آندے نے نبی پاک دا وصال ہو گیا اے ٹر گیا، کوئی آیا ہی نہیں، جنازے چ بھی نہیں آیا، نبی پاک علیہ السلام دی میت پئی رہی معاذ اللہ، ابو بکر صدیق حضرت عمر اے سارے صحابی سقیفہ بنی سادہ ٹر گئے، حضور علیہ السلام دا نہ کسے جنازہ پڑھیا، نہ کسے غسل دیتا، نہ کفن دیتا، کوئی بھی نہیں آیا۔ میں کیا خدا دی قسمیں اگر اکھاں تو پٹی لا کے کچھ پڑھیں تے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ بیٹھ کے پڑھیں تے پھر تینوں پتہ لگے کہ ابو بکر صدیق بھی اوتھے سن، فاروق اعظم بھی اوتھے سن، حضرت عثمان غنی بھی اوتھے سن، مولا علی بھی اوتھے سن، سارے صحابہ ہی حضور دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے سن۔ جدو غسل دیتا گیا، کفن دے دیتا گیا تو صحابہ کہندے نے سرکار نو دفن کتھے کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کتھے کرنا ہے؟ البدایہ و نہایہ ابو الفداء اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا، تاریخ ابن خلدون نے علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے لکھیا، کہنے نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یقولو لم یقبر نبی الا حیث یموت، فرمایا لوگو سن لو میں سرکار کو سنیا سی، آقا نے فرمایا سی جتھے اللہ دے نبی دا وصال ہوندا ہے قبر بھی اودی اوتھے ہی بندی ہے، جتھے نبی دا وصال ہوئے بولو بولو جتھے نبی دا وصال ہوئے، اشارہ ایک دے دینا توجہ نہ سنیا جے، جتھے وصال ہوئے۔ یہ فیصلہ آباد دی سرزمین ہے، جب گجرا لے گیا اکیلے ہوندا تے پھر میں کچھ اور چپ کر رہیندا، ہن فیصلہ آباد دی زمین چپ کر گئے ہو۔
فرمایا جتھے نبی دا وصال ہوئے اوتھے قبر بندی ہے. میں کہا او کانے نو منن والے ہو. ابو بکر صدیق فرماندے پے نے جتھے نبی دا وصال ہوئے اوتھے قبر بندی ہے. جے تہاڈا بھی نبی ہے تے پھر لٹرین وچ ڈبو سو. کیوں جی علامہ مفتی صاحب مریا جو لٹرین ٹٹیاں کردا تینو دبو لٹرین دے اندر. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سرکار دا فرمان ہے جتھے نبی دا وصال ہوئے نا اوتھے دی قبر بندی. لہذا آپ دا جسم مبارک چوک کے سائڈ تے کیتا اوتھے قبر کڈی گئی. قبر دو طریقے نال قبر کڈی جاندی سی. ایک مکے شریف دی طرز تے ایک مدینہ شریف دی طرز تے. مکے شریف دی طرز تے جڑے قبر کڈ دے سن نا انہاں دا نام سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سی. اور جڑے مدینہ شریف دی طرز تے کڈ دے سن لحد بناندے سن ایک سائڈ تے کر کے. او حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سن او بناندے سن. حضرت علی پاک نے حضرت عباس کو بلایا قبر کون کڈے گا؟ فرمایا دو بندے نے. حضرت عباس کہنے لگے دو بندے نے مدینے وچ جڑے قبراں کڈ دے نے دوواں نو کٹھا پیغام کلو جیڑا پہلے آ گیا وہی کڈ لے گا. اے شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو طلحہ دے مقدرہ چ رکھیا سی. حضرت ابو طلحہ انصاری دے حضرت ابو طلحہ انصاری آئے انہوں نے مدینے دی طرف دے لحد ایک سائڈ پہلا تو سیدھی قبر پھر تھلو جا کے ایک سائڈ تے کڈی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک قبر نبی پاک علیہ السلام دی بنائی اور قبر دے اندر اتاریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر دے اندر اتاریا. دیگر نال حضرت فضل بن عباس تے قسم بن عباس ایک قبر دے اندر اترے تے حضرت قسم بن عباس کہندے نے میں او آخری بندہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر وچوں سب تو اینڈ تے نکلیا واں. تو کی ویکھیا؟ حضرت قسم بن عباس حضرت عباس دے بیٹے کہندے نے جدوں میں نکلن لگا نا تے میں کہیا ہن تے قیامت تک ملاقات نہیں ہونی. جاندیاں جاندیاں ایک باری یار دا چہرہ ہی ویکھ لے. ہائے ہائے آخری بری سرکار دا رخ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دے فرماندے نے حضرت قسم فرماندے نے میں جدو انج سرکار دے چہرے تو کپڑا لایا نا فرماندے نے ویکھیا مصطفیٰ دے ہونٹ حرکت کر دے پیسے. آئے سرکار دے ہونٹ حرکت کر رہے سن. حضرت قسم بن عباس فرماندے نے میں اپنا کن سرکار دے ہونٹ دے قریب کیتا. فرماندے نے رب امتی 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 سرکار دے لب حرکت کر دے پیسن وچوں آواز آ رہی سی یا اللہ میری امت میری امت میری امت جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا اللہ. گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال با کمال دیاں گلاں جتنا کو ٹائم سی او دے مطابق جتنا کو میرے کو بن سکیا میں سرکار علیہ السلام دے وصال با کمال دا تذکرہ کیتا. انشاءاللہ 9 محرم الحرام شریف نو ملکاں والا چوک جی ملکاں والے چوک دے اندر عظیم الشان سالانہ محفل پاک ہوئے گی انشاءاللہ. اس دے اندر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر پاک کرانگا اور اتھے بھی موضوع کو نواں جائی چھڑاں گا جڑا کہ 4 سال اچھ نہیں چھڑیا انشاءاللہ. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹھو بھئی دوست تشریف رکھو ختم شریف ہوئے گا اس تو بعد سلام ہوئے گا.